الله أكبر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور پولیٹکس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور کیا اسلام میں اور کسی ملک میں پولیٹکس کی اجازت ہے یا نہیں ہے کہ لوگ پولیٹکس کریں، اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں دو نظریے سامنے آئے ہیں۔ پہلا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو سیکولرزم کے قسم کے لوگ ہیں، یا جو سیکولرزم کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ سیاست کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہب کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ سیاست یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، اور مذہب کا اور اسی طرح جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کو اسٹیٹ کے کام میں مداخلت نہیں دینی چاہیے۔ اصل میں یہ تھیوکریسی کی جو خرابیاں تھی، ان خرابیوں کی وجہ سے یہ رد عمل پیش آیا۔ چرچ کی جو خرابیاں تھی، جو ان کے ظلم تھے، ان کی وجہ سے یہ ریئیکشن کے طور پر یہ نظریہ پیدا ہوا کہ جو ہے مذہب کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جو ریاست ہے وہ الگ ہوگی، مذہب الگ ہوگا، لہٰذا کوئی سیاست وغیرہ یہ، کیونکہ سیاست جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے، لہٰذا مذہب میں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک نظریہ تو یہ آیا کہ بالکل کوئی بھی گنجائش نہیں ہے سیاست کرنے کی، مذہبی سیاست کرنے کی، یا جو آسمانی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو کوئی دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ان کے بالکل بالخلاف آیا۔ وہ اتنی شدت سے آیا کہ انہوں نے اتنی شدت اختیار کی، جو اصل مقصد تھا وہ کھو بیٹھے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اصل میں اسٹیٹ ہی کے لیے ہے، یعنی جتنے اسٹیٹ کو اصول کرنے کے لیے اور اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اسلام نے اعمال دیے ہیں وہ اسی کے اصول کرنے کے لیے ہے۔ اصل مقصد ہی اسٹیٹ ہے، اصل مقصد ہی سیاست ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا، یہ اصل میں اس کے ریئیکشن تھا، سیکولرزم کے ریئیکشن پر پھر یہ آیا کہ اصل مقصد جو ہے وہ ریاست ہے، اصل مقصد اسٹیٹ ہے، اصل مقصد سیاست ہے۔ جب تک یہ اسٹیٹ ہمیں حاصل نہ ہو، اسٹیٹ کی پاور ہمارے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے یہ جب تک ہمارے جتنے بھی وہ اعمال ہے وہ بیکار ہے۔ تو ان کے بھی یہ دونوں نظریے افراد و تفرید کے شکار ہوئے۔ کوئی کسی نے بہت شدت اختیار کی، کسی نے بہت ہی اس کو نیچے گرا دیا۔ ان کی خرابیاں یہ ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ سیاست کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہے ہی ویسٹرن کے ذہنیت کے لوگ، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست ہی اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور سیاست ہی کے لیے ہمیں ساری جدوجہد کرنی چاہیے، اور اسٹیٹ ہی کے حاصل کرنے کے لیے پوری محنت صرف کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں پھر کچھ غلط فہمیاں ان کو ہوئی ہے، اس غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت سے اعمال میں نقصان آیا اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی۔ پہلی خرابی تو یہ پیدا ہوئی کہ جو اسٹیٹ کے اس مقصد کے علاوہ کوئی اور محنت کرے، تعلیمی نظام میں یا اصطلاحی نظام میں یا لوگوں کی اس تربیت کے لیے اگر وہ محنت کر رہے ہیں تو یہ اس کو لغو گردانتے ہیں کہ یہ محنت تو فضول محنت ہے۔ اور دوسری خرابی یہ پیش آئی کہ اگر اس اسٹیٹ کے اصول کرنے کے لیے کچھ اعمال کی قربانی دینی پڑی تو دے دینا چاہیے۔ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہو اس کے لیے، اور اگر قضا نہیں ہو رہی کم از کم بغیر جماعت کے ہو تو ہونی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ یہ ایک ٹریننگ ہے اس حکومت کے اصول کرنے کے لیے، لہٰذا وہ نماز با جماعت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں متحد رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی کانفرنس ہے تمام مسلمانوں کی، تو لہٰذا وہ جتنے بھی نیک اعمال ہے اس کا تعلق اس پورے اسٹیٹ سے جوڑتے ہیں، اور کہ اگر وہ اسٹیٹ نہ ہو تو اس اعمال کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوئی، حالانکہ اسٹیٹ کا کام یا جو سیاست کے لیے جو محنت کی جاتی ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، روزوں کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اگر ان اعمال کی آپ نے قربانی دی تو آپ نے تو اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ ان الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم لوگوں کو حکومت دیتے ہیں دنیا میں تو وہ نمازیں کو قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیوں کی تعلیمات دیتے ہیں، برائیوں سے ان کو روکا کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں پھر اگر آپ نے اصل مقصد کو قربان کر دیا، اصل چیزوں کو آپ نے ایک
اصول ذریعے کے لیے قربان کر دیا تو اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو ان میں سے چند ہی ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، حضرت یوشع علیہ السلام نے کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، یا اسی طرح کچھ اور ہوں گے۔ تو یہ صرف چند ہے جو گنا جا سکتا ہے انگلیوں پر۔ انہوں نے ریاست قائم کی، اسٹیٹ قائم کی۔ ان کے علاوہ جو دوسروں نے اسلامی تعلیمات انبیاء کی پھیلائی، تو اگر وہ تعلیمات اصل مقصود نہ ہو تو پھر ان نبیوں کی تو محنت ہی وہ اعوذ باللہ پھر اس کو فضول کہا جائے گا۔ تو اس غلط فہمی سے یہ نظریہ بھی وجود میں آئے گا۔ تو لہٰذا اسلام کی جو تعلیمات ہے سیاست کے بارے میں، نہ تو وہ پہلی والی ہے کہ بالکل اس کے سیاست کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیسے سیکولرزم کہتا ہے، نہ تو یہ دوسری والی ہے کہ مقصد ہی سیاست ہے، اعمال اس کے لیے مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا سیاست کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جس طرح دوسری تعلیمات اسلام کی موجود ہے، جس طرح دیگر شعبے موجود ہے، تو یہ سیاست بھی ایک شعبہ ہے۔ جس طرح اسلام ایک پورا اکنامیکل نظام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح پولیٹیکل نظام بھی اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلام نے عبادات کا نظام بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہر ایک کے شعبے ہے، جس طرح عبادات ایک شعبہ ہے، معاملات ایک شعبہ ہے، خرید و فروخت پورا ایک شعبہ ہے، اور اسی طرح اکنامیکل ہے تو اسی طرح پولیٹیکل بھی اللہ نے ایک احکامات دیے ہیں۔ تو یہ دین کا ایک شعبہ ہے، دین سے الگ نہیں ہے اور نہ ہی پوری دین کی اس پر بنیاد ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا شعبہ ہے، اور ان کے قائم کرنے سے اسلامی احکام جو ہے دنیا میں آسانی سے نافذ ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک صحیح نظریہ ہے، لیکن اس کو مقصود بنانا اور اس کے لیے دوسرے اعمال کو قربانی دینا یہ کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال جو ہے اصل ہے یہ اس کے تابع ہے۔ اب جس طرح کوئی شخص کہے کہ اسلام میں اکنامیکل بہت زیادہ احکامات موجود ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور کہے کہ اسی کو بنیاد بنا کہ اسلام کا تو پورا نظام ہی یہی ہے، معاشی نظام پر ہے، اور یا اسی طرح اسلام کی تعلیمات عبادات کے بارے میں بہت زیادہ تعلیمات موجود ہے۔ اب کوئی شخص ہے کہ صرف عبادات ہی مقصود ہے، دوسری چیزیں مقصود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی پولیٹیکل میں اسلامی سیاست کے بہت سے احکامات اسلام میں موجود ہے، تو لہٰذا اسی کو بنیاد نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ جس طرح دوسرے اخلاقیات، اعمال، خرید و فروخت، عبادات ایک شعبہ ہے، یہ سیاست بھی ایک شعبہ ہے، جس میں بہت سے امور آتے ہیں۔ خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے، خلیفہ کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے، کون خلیفہ بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا، غلط آدمی آگے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، اس خلیفہ کے جو کردار ہوگا وہ کیسے ہوگا، اور اسی طرح جو اسلامک اسٹیٹ بنے گی ان کا اندرونی معاملات اسلامی ملکوں سے کیسے ہوں گے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں سے کیسے ہوں گے، یعنی فورن پالیسی اس کی کیا ہوگی، یا اندرونی معاملات دوسرے ملکوں سے جو اپنے مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ کیا ہوں گے۔ تو اسی طرح بہت سے جو احکامات اسلام نے سیاست کے بارے میں دیے ہیں۔ لہذا اگر یہ کہنا کہ اسلام الگ ہے، سیاست الگ ہے، تو یہ بہت سے اعمال کا انکار کرنا ہے۔ تو اصل کلام یہ ہے کہ اسلام میں سیاست کی بالکل گنجائش ہے، اور اس سیاست اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن مقصود سیاست نہیں ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة